माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर है। आप सबसे पहले F5 प्रेस करते हैं एप्लीकेशन को, प्रेजेंटेशन फाइल को रन करने के लिए F5 मैंने प्रेस किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद उमर है। SEAM School and Educational Accessories Management System is the title of my application. I am student of Virtual University. My respected supervisor name is Miss Nadia Tabassum Sahiba and my group ID is F12100DF and my ID is MC1902063006. Something about my project. جو سیم اپلیکیشن ہے یہ دراصل ایک ویب اپلیکیشن ہے جو کہ دو یوزرز کو فیسیلیٹیٹ کرے گی. دو قسم کے یوزر ہوں گے اس کے، ایک ہوگا ایڈمن اور دوسرا ہوگا کسٹمر. ایڈمن جو ہے وہ اس اپلیکیشن میں ڈیٹا مینجمنٹ کا کام رول ادا کرے گا اور سارا کام جو ہے وہ بیسک مینجمنٹ جو ہے وہ اسی نے کرنی ہے ڈیٹا کی. اس نے کیا کرنا ہے، اسکول کے اندر جو بھی اسکول کی وہ ایسیسریز ہیں، مٹیریلز ہیں، جیسے کہ بکس ہیں، وائٹ بورڈ ہے، بلیک بورڈ ہے اور یونیفارم ہے اسٹوڈنٹس کا، وہ سارا جو ہے اس نے جو ہے وہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کے اگینسٹ ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اپنی جو ہے وہ ویب سائٹ کے تھرو. اس ویب سائٹ کے تھرو اس نے ایڈ کرنا ہے ڈیٹا، اس کو اپڈیٹ کر سکتا ہے اور ڈیلیٹ کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ایڈمن ہے وہ منتھلی رپورٹ بھی جنریٹ کر سکتا ہے کہ ہماری جو ہے منتھلی یا ویکلی یا ڈیلی کتنی سیل ہوئی ہے، وہ اس کو بھی چیک کر سکتا ہے. اس کے علاوہ کسٹمر جب کوئی فیڈ بیک دے گا تو وہ فیڈ بیک وغیرہ کو بھی چیک کر سکتا ہے. بیسکلی ایڈمن نے کیا کرنا ہے، ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈفرینٹ ڈیٹا ایڈ کرے گا. اس کے علاوہ ان کیٹیگریز کے اندر جتنی بھی آئٹمز آگے آئیں گی، جیسے ایک فرنیچر ہے اسکول کا، تو اسکول کے فرنیچر کی تمام کیٹیگریز جو ہے وہ ایڈ کرے گا. اس کے بعد اس کے وہ ہے ڈیسک ہے، بینچ ہے، ٹیبل ہے، ان ساروں کو آئٹمز کو الگ الگ ود پکچرز جو ہے وہ ایڈ کرے گا. اس کے علاوہ اپڈیٹ اور ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے، ویو بھی کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ کسٹمر کی پروفائل کو بھی وہ وزٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. آن دا ادر ہینڈ دوسرا جو یوزر ہے ہمارا وہ ہے کسٹمر یوزر. کسٹمر کیا کام کرے گا؟ کسٹمر جو ہے وہ سب سے پہلے رجسٹر کروائے گا اپنے آپ کو. رجسٹر کروانے کے بعد جو ہے وہ لاگ ان کرے گا. جیسے وہ لاگ ان کرے گا تو اس کے سامنے ایک آئٹم شو ہو جائیں گی جہاں سے وہ اپنی من پسند آئٹم سرچ کر سکتا ہے اور یا سلیکٹ کر سکتا ہے. جب وہ اپنی پسندیدہ جو آئٹم ہے اس کو سرچ کر لے گا تو اس کو ایڈ ٹو وش لسٹ بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ وش لسٹ کا مقصد یہ ہے کہ آج نہیں وہ لینا چاہتا، بعد میں لینا چاہتا ہے تو وہ ایڈ ٹو وش لسٹ کر دے گا. اگر وہ ابھی لینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا، وہ اسی وقت جو ہے وہ ایڈ ٹو کارٹ کر دے گا. اس کے بعد ایڈ ٹو کارٹ کرنے کے بعد اس کو وہ ایڈٹ بھی کر سکتا ہے کارٹ کو، اور دین جو ہے وہ آرڈر بھی پلیس کر سکتا ہے. جب وہ آرڈر پلیس کرے گا تو اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پیمنٹ میتھڈز ہیں جن کو اس نے اڈاپٹ کرنا ہے. ان میں سے 3 پیمنٹ میتھڈز ہم نے بنائے ہوئے ہیں. پہلا ہے کیش آن ڈلیوری پیمنٹ میتھڈ، یعنی کہ جب پروڈکٹ یوزر ریسیو کرے گا کسٹمر اور تب پے کرے گا، اس کو کیش آن ڈلیوری میتھڈ کہتے ہیں. دوسرا میتھڈ جو ہے وہ ہے کیش ویا آن لائن بینکنگ سسٹم. مثال کے طور پہ کسٹمر کا HBL یا کوئی اور بینک میں اکاؤنٹ ہے جہاں پہ آن لائن ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے تو وہ آن لائن ٹرانزیکشن کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ تیسرا طریقہ کار ہے آن لائن اس کا ماسٹر کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے. ماسٹر کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے وہ آن لائن پیمنٹ اپنی کر سکتا ہے. تو یہ 3 میتھڈ ہیں جس میں وہ پیمنٹ کر سکتا ہے. پروسیس ماڈل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. آپ نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں پڑھے ہوں گے ڈفرینٹ پروسیس ماڈل، اور بعض اوقات آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ایک ہی ماڈل جو ہے وہ بعض اوقات ساری ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکتا، فلفل نہیں کر سکتا. تو اس صورت میں ہم پھر کیا کرتے تھے، اس صورت میں ہم ڈفرینٹ کمبینیشن یوز کرتے تھے ڈفرینٹ پروسیس ماڈلس کا. ٹھیک ہے.
جیسے یہ ہے وی یو پروسیس ماڈل ہے. وی یو پروسیس ماڈل جو ہے یہ بذات خود کوئی ماڈل نہیں ہے, یہ دو ماڈلس کا کمبینیشن استعمال کیا تاکہ ہم اپنی اپلیکیشن کو کی ریکوائرمنٹس کو اچیو کر سکیں. ٹھیک ہے, VU process model is the combination of waterfall model and spiral model. waterfall model جو ہے وہ ہے ڈاکومنٹ ڈریون اپروچ ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ڈفرینٹ سٹیجز بنی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ باری باری وہ کام کرتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں, یہ پہلی سٹیج ہے ریکوائرمنٹس. ٹھیک ہے, یہ سٹیج ہے ریکوائرمنٹ سٹیج. سب سے پہلے آپ ریکوائرمنٹ گیدر کریں گے, ریکوائرمنٹ گیدر کرنے کے بعد انالیسس کریں گے, انالیسس کرنے کے بعد ڈیزائن کوڈنگ اور ٹیسٹنگ ہوگی, دین ایکسیپٹنس ہوگی, اور پھر اگر آپ کوئی ریکوائرمنٹ رہے گی تو پھر آپ دوبارہ اس کو ریکوائرمنٹ گیدر کریں گے اگر کوئی کمی رہے گی. تو یہ جو ڈاکومنٹ یہ اپروچ جو ہے یہ واٹر فال ماڈل کی اپروچ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی درمیان میں نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز ہے, یہ ہے رسک انالیسس. اسپائرل ماڈل, اسپائرل ماڈل جو ہے وہ رسک کو انالیسس کرتا ہے ہر سٹیج کے درمیان میں, کہ آپ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں جائیں گے تو آپ کا رسک کتنا انوالو ہوگا اس میں. رسک سے مراد آپ کی غلطیاں ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 80% پیپر وہ ریکوائرمنٹ فیز آپ نے بنا لیا, 80% آپ کے مارکس ہیں, تو 20% آپ کا رسک ہے. 20% غلطی کے ساتھ آپ آگے جا رہے ہیں. تو SRS کے بعد آپ ڈیزائن ڈاکومنٹ میں جاتے ہیں, ڈیزائن میں آپ کتنی غلطیاں کرتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کا رسک انالیسس ہر اسٹیج بائی اسٹیج ہوتا جائے گا. تو یہ جو ہے رسک انالیسس جو ہے یہ آپ کا اسپائرل ماڈل کا اساس ہے. اس ماڈل کا بینیفٹ کیا ہے وی یو پروسیس ماڈل کا, کہ اس میں واٹر فال ماڈل اور اسپائرل ماڈل دونوں کے بینیفٹس آ گئے ہیں, ہم لے رہے ہیں. لیکن نقصان کیا ہے, نقصان اس کا یہ ہے کہ یہ بہت سلو ہے پروسیس ہے. اینڈ میں آپ کو یوزر کو پتا چلے گا میری کیا پروڈکٹ بنی ہے, تو وہ ایکسیپٹنس والی اسٹیج پہ یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو پہلے اسے ساری اسٹیج سے ہو کے آنا پڑے گا. تو یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے, اور اینڈ میں یوزر کو پتا چلے گا میری پروڈکٹ فیل ہے یا پاس ہے. جی, یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے, اس کو یوز کیس ڈائیگرام کہتے ہیں. اس یوز کیس ڈائیگرام کے کمپوننٹس پہ غور کریں کہ کیا کیا کمپوننٹس ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ ایک باؤنڈری نظر آ رہی ہے, اس باؤنڈری کو کہتے ہیں اپلیکیشن باؤنڈری. ٹھیک ہے, یہ ہماری ایک اپلیکیشن ہے, اس کی یہ باؤنڈری ہے. اس کے اندر یہ آپ کو ایلپس نظر آ رہے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں یوز کیسز. ہر ایک کو ایک یوز کیس کہتے ہیں. یہ جیسے لاگ ان کا یوز کیس ہے, یہ ایڈ کیٹیگری کا یوز کیس ہے. یہ جو اس باؤنڈری کے باہر ہے یہ ایڈمن ہے اور یہ کسٹمر. یہ کیا ہے, یہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں. اسٹیک ہولڈرز ان کو کہتے ہیں جو اس ایپلیکیشن کو استعمال کریں گے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری ایپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے ایڈمن جو ہے وہ لاگ ان کر سکتا ہے, کیٹیگری کو ایڈ کر سکتا ہے, ویو کر سکتا ہے, اپڈیٹ کر سکتا ہے, ڈیلیٹ کر سکتا ہے, ایڈ آئٹمس کر سکتا ہے, اپڈیٹ آئٹم کر سکتا ہے, ڈیلیٹ آئٹم کر سکتا ہے. یہ سارے کام جو ایڈمن نے کرنا ہے یہ ہماری اپلیکیشن کو استعمال کر کے کر سکتا ہے. وہ میں یوز کیس میں دکھا رہا ہوں ان یوز کیسز کی صورت میں. لائک وائز کسٹمر جو ہے وہ کیا کرے گا, رجسٹریشن کرے گا, ہماری اپلیکیشن کو استعمال کر کے آئٹم کو سرچ کرے گا, آئٹم کو وش لسٹ میں ڈالے گا, ڈیٹ اینڈ ٹائم ایڈ کرے گا, ایڈ ٹو کارٹ کرے گا, اپڈیٹ آرڈر کرنا چاہے تو کرے گا, کینسل آرڈر بھی کر سکتا ہے, پروموشن دیکھنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے, پیمنٹ کرے گا, ویو سیل دیکھے گا کہ میں نے کتنی سیل کی ہے, جو بھی دیکھنا چاہے گا. تو یہ سارے کام جو ہے یہ کسٹمر نے کرنے ہیں ہماری اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے. یہ ایک کام جو ہے وہ ایک کو یوز کیس کہتے ہیں. بزنس رولز سے مراد ہماری فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن میں ایکسپلین کی تھی کہ ہمارے دو قسم کے یوزر ہیں, ایڈمن اور کسٹمر. تو آپ ان کو دیکھیے, اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ ایڈمن یہ کام کرے گا اور کسٹمر یہ کام کرے گا. اب آتے ہیں آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام پہ. آرکیٹیکچر ڈیزائن ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ہمارا ایک کسٹمر ہے یوزر, یہ اسٹیک ہولڈر ہے یوزر. ٹھیک ہے, باؤنڈری یہ ہے ہماری ایپلیکیشن کی, جو کہ ویژوئل اسٹوڈیو میں میں نے یہ ایپلیکیشن بنائی ہے. میں نے 3 لیئر آرکیٹیکچر استعمال کیا ہے. جب لیئر کی بات ہوتا نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاجیکل پارٹیشننگ, یعنی کہ یہ لاجیکل پارٹیشنڈ ہے. ہمارا جو سافٹ ویئر ہے ویژوئل اسٹوڈیو وہ ہمیں پرمٹ کرتا ہے کہ ہم لاجیکل اس کی پارٹیشننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یوزر جو ہے اس کو جو پہلی لیئر نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے اپلیکیشن لیئر. یہ HTML CSS والی لیئر ہوتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. یوزر اسی پہ ریکویسٹ کرے گا اور اسی سے اسے آنسر یعنی رسپانس ملے گا. یوزر یہیں پہ
اپنا ڈیٹا انٹر کرے گا لاگ ان آئی ڈی کے لیے اور اسے مل جائے گا تو وہ اس کو اپلیکیشن لیئر اس کو رسپانس دے گی. اسے نہیں پتا چلا کہ نیچے کیا ہے. اپلیکیشن کے نیچے جو ہے وہ ہماری بزنس لیئر ہے. بزنس لیئر ہمارے دماغ کا کام کری, ہماری اپلیکیشن کو پوری کو مینیج کنٹرول کری ہے, وہ بزنس لیئر کری ہے. بزنس لیئر جو ہے وہ سی شارپ میں ہم اس کی کوڈنگ کرتے ہیں. یہ ہماری تمام ڈیسیژن میکنگ جو ہے کام جو ہے وہ ڈیسیژنز جو ہے وہ ادھر ہم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. جبکہ ڈیٹا بیس لیئر جو ہے اس میں کیا کرتے ہیں, ڈیٹا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پڑا ہوتا ہے ٹیبلز کی صورت میں, وہ ہم اس کے ڈیٹا لیئر میں رکھ دیتے ہیں. اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, یہ بزنس لیئر میں ہم نے لاجکس لگانی ہے کہ کب اس کو استعمال کرنا ہے, کب اس کو دکھانا ہے. جو ڈیٹا ہم نے شو کروانا ہے وہ اپلیکیشن میں شو کروا دیتے ہیں, اور جو ڈیسیژن لینا ہے وہ بزنس لیئر میں ہم سارا کام کرتے ہیں. بزنس لیئر جو ہے نا وہ دونوں لیئر کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہی ہے اور انٹریکشن کر کے تو وہ لاجکس کے بنیاد پہ کام کرتی ہے. یہ تینوں لیئر جو ہیں ان میں کمیونیکیشن, سیکورٹی اور انٹیگریشن جو ہے وہ پرووائڈ کرا ہے ہمارا ویژوئل اسٹوڈیو. یہ ویژوئل اسٹوڈیو کے اندر ہی یہ چیز بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. لیئر کی جب بات ہو تو لیئر کے بارے میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ یہ ون سٹیپ پرمیشنز ہوتی ہیں اس میں, ون لیول پرمیشنز ہوتی ہیں اس میں, یعنی کہ ایک لیول پہ ہی آپ ایک سے سنگل لیول تک ہی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اپلیکیشن لیئر بزنس لیئر سے کمیونیکیٹ کرے گی, اپلیکیشن ڈائریکٹ ڈیٹا لیئر سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. پروجیکٹ شیڈول ہے کہ ہمارا ایس آر ایس جو ہے وہ 38 دنوں کا تھا, ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے وہ 40 دنوں کا تھا, اور ٹیسٹ 21 دنوں کا. ٹوٹل پروجیکٹ جو ہے 162 ڈیز کا تھا. یہ میں نے ایکسل میں بنایا ہے اور ایکسل میں چارٹ کے ذریعے میں نے اس کو شو کروایا ہوا. بہت زیادہ امپورٹنٹ ڈائیگرام ہے سیکوینس ڈائیگرام. سب سے پہلے میں انٹروڈکشن کرواؤں گا آپ کو سیکوینس ڈائیگرام ہوتی کیا ہے, پہلے یہ سمجھ لیں. اس کے بعد پھر اس کے کمپوننٹس کو دیکھیں گے, کمپوننٹس کو ہی سمجھنا آپ کا کام ہے تاکہ کوئی اور ڈائیگرام آ جائے تو آپ اس کے بارے میں بتا سکیں. سیکوینس ڈائیگرام ہوتی کیا ہے, سیکوینس ڈائیگرام یہ ہوتی ہے کہ ایک یوز کیس ہے, جیسے ایک یوز کیس ہے یوزر رجسٹریشن کا جو ہم نے یوز کیس ڈائیگرام میں بتایا تھا. اس یوز کیس کو ٹائم کے لحاظ سے کیا کیا ایکٹیویٹیز پرفارم کرنی پڑیں گی اس یوز کیس کو حاصل کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس میں کتنے آبجیکٹس انوالو ہوں گے, اس چیز کو جب ہم ڈائیگرام کی صورت میں دکھاتے ہیں تو اس کو سیکوینس ڈائیگرام کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ دیکھیں, یہ ہمارے ڈفرینٹ آبجیکٹس ہیں. یہ ایک آبجیکٹ ہے یوزر کا, ایک آبجیکٹ ہے رجسٹریشن پیج کا, اور ایک جی یو آئی کا آبجیکٹ ہے رجسٹریشن, ٹھیک ہے. یہ جو ہماری ویب اپلیکیشن ہے وہ یہ ہے جی یو آئی, ٹھیک ہے, اور ایک ہے ہماری ڈیٹا بیس, ٹھیک ہے. پروگرامنگ کی روح سے ہر چیز ہی ایک آبجیکٹ ہے. تو سیکوینس ڈائیگرام میں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہم آبجیکٹ کی صورت میں سے شو کروا رہے ہیں. یوزر ایک آبجیکٹ ہے, ہماری جو ویب پیج ہے وہ بھی ایک آبجیکٹ ہے. ویب پیج جی یو آئی مین گرافیکل یوزر انٹرفیس, اس کا آبجیکٹ ہے رجسٹریشن, ٹھیک ہے. اور ایم ایس ایس کیو ایل جو ہے وہ ہماری ڈیٹا بیس ہے, اس کا آبجیکٹ ہے مائی ڈی بی جو ہم نے ڈیٹا بیس اپنی بنائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ تین آبجیکٹ اس میں انٹریکٹ کریں گے. اس کے بعد یہ ڈاٹڈ لائن, ورٹیکل ڈاٹڈ لائن ہے, اس کو کہتے ہیں ٹائم لائن. ٹائم کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, ٹائم لائن اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دین جو ہے یہ جو آپ کو باکس نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایکٹیویٹی بار. کیا کہتے ہیں, ایکٹیویٹی بار. ایکٹیویٹی بار جو ہے یہ سب سے پہلے یوزر آئے گا, یوزر آیا, یہ اس کی ایکٹیویٹی اوپن ہوئی ٹائم کے لحاظ سے, کوئی خاص ٹائم تھا ہم نے نہیں دیکھا کون سا ٹائم, اچھا آیا, اس نے سب سے پہلے اپنی انفارمیشن ایڈ کرنی, تو اس نے رجسٹریشن پیج پہ کلک کیا تو اوپن ہو گیا. اب یہ رجسٹریشن کی ایکٹیویٹی اوپن ہو گئی, ٹھیک ہے. اس نے اپنی انفارمیشن ایڈ کی. یہ اس ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی پہ میسج آپ بھیج رہے ہیں ان دا فارم آف میتھڈ کی صورت میں یا فنکشن کی صورت میں آپ میسج بھیج رہے ہیں. اور یہ میسج جو ہے وہ سنکرونس میسج ہے. کون سا میسج ہے, سنکرونس میسج, ٹھیک ہے. اچھا, ایڈ انفارمیشن ایڈ کی, اس کے بعد سلیکٹ یوزر ٹائپ, یوزر کی ٹائپ سلیکٹ کی, اس کے بعد سبمٹ کیا. جب جیسے اس نے سبمٹ کیا تو اس ایکٹیویٹی سے ویب پیج پہ اس نے کہا نا سبمٹ کیا, میسج دیا, تو وہ جو ہے وہ آگے ڈیٹا سیو ہونے کے لیے چلا گیا ڈیٹا بیس کے اندر, اور یہ ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹی اوپن ہو گئی اور ادھر سیو ہو گیا. سیو ہونے کے بعد اس نے اس کو رسپانس کر دیا, یعنی کہ بتا دیا کہ ڈیٹا از سکسیزفل. اور یہ جو رسپانس ہے یہ ڈاٹڈ لائن میں ہو رہا ہے, اور یہ بھی اس نے بتا دیا ڈیٹا از یوزلی سیو سکسیزفل.
یہ جو میسیجز ہے نا ایک ایکٹیویٹی سے دوسری ایکٹیویٹی کو میسیج جو جاتا ہے یہ ان دا فارم آف میتھڈ جاتا ہے, اور اس میسیج کو کہتے ہیں سنکرونس میسیج. کیا کہتے ہیں؟ سنکرونس میسیج. سنکرونس میسیجز ایسے میسیج ہوتے ہیں جس میں وہ جو ریکویسٹ کرتا ہے یوزر ایک ایکٹیویٹی سے اور اس کا رسپونڈ بھی ملتا ہے, رسپانس بھی ملتا ہے. یہاں پہ اس نے ریکویسٹ کی اور اس کا رسپانس ملا. یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ ریکویسٹیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد رسپانس ہو رہا ہے. یہ ٹھیک ہے, اس چیز کو آپ دیکھ لیں. رسپانس کی صورت میں ڈاٹڈ لائن لگانا ہے آپ نے. جی یہ ہے ڈیلیٹ آئٹم. ڈیلیٹ آئٹم میں وہی دیکھیں یوزر آیا. اب یوزر کا جو ہے وہ ہمارا ایڈمن ہے. پہلے سمپل یوزر تھا کسٹمر جو کہ رجسٹریشن کرنا چاہتا تھا. اب ہمارا یوزر جو ہے وہ ایڈمن ہے. وہ ایڈمن پینل میں گیا. ایڈمن پینل میں جا کے اس نے سلیکٹ کیٹیگری کو سلیکٹ کیا, آئٹم آئی ڈی کو سلیکٹ کیا, ویو آئی ڈی کو ویو کیا آئٹم کو دیکھنے کے لیے کہ کون سی آئٹم ہے. جب جیسے اس نے ویو پہ کلک کیا ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹی اوپن ہوئی. اس ڈیٹا بیس سے آئٹم آئی ڈی جو ہے اس آئٹم کے اگینسٹ سارا ڈیٹا جو ہے وہ شو کر دیا گیا. وہ شو ہو گیا ادھر وہ جو ہے جی یو آئی میں ایڈمن پینل میں شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئٹم وہ جو ہے ایڈمن جو ہے وہ ڈیلیٹ آئٹم کرے گا, کنفرم کرے گا ڈیلیٹ کے لیے. جیسے وہ کنفرم کرنے کے لیے اوکے کرے گا ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اسے بتا دیجیے گا ڈیٹا از ڈیلیٹ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا اس طرح سے ایک پورا پروسیس جو ہے یوز کے جو ہے وہ کام کرے گا ڈیلیٹ آئٹم کا. نیکسٹ ڈائیگرام جو ہے وہ ہماری لاجیکل ماڈل کلاس ڈائیگرام ہے. کلاس ڈائیگرام جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری اس سسٹم میں کتنی کلاسز استعمال ہوئی ہیں. یہ یوزر کی ایک کلاس ہے. اس کے کمپوننٹس پہ دیکھنے یہ کلاس ہے یوزر کی. یہ ویژوئل اسٹوڈیو کے اندر بنائی ہوئی ہے. یہ یوزر کی ایک کلاس ہے. یوزر کی کلاس جو ہے اس کی ایک پراپرٹیز ہے اور یہ میتھڈز ہیں. پراپرٹیز جو ہیں وہ ہڈن ہے اور میتھڈز جو ہیں وہ پبلک ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو ایک کلاس ہے دوسری کلاس کے ساتھ جوائن کرتی ہے جب کام کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایسوسیشن. پروگرامنگ میں آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے مطابق جو آپ نے CS304 میں پڑھی تھی اس کے مطابق جو ایسوسیشن ہوتی ہے یعنی کہ ایک کلاس کی دوسرے کلاس کے ساتھ انٹریکشن جو ہوتی ہے وہ دو طریقوں سے ہوتی ہے. کلاس ایسوسیشن اور دوسری آبجیکٹ ایسوسیشن. کلاس ایسوسیشن جو ہے وہ انہیریٹنس کی صورت میں ہوتی ہے. کلاس ایسوسیشن کیسے ہوتی ہے؟ انہیریٹنس کی صورت میں. اس کے علاوہ باقی ساری ایسوسیشن جو ہے وہ آبجیکٹ ایسوسیشن ہے. وہ کون سی ایسوسیشن ہے؟ آبجیکٹ ایسوسیشن. ٹھیک ہے, آگے آبجیکٹ ایسوسیشنز کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے وہ جو ہے سمپل ایسوسیشن, دوسری ہے ایگریگیشن اور تیسری ہے کمپوزیشن. ٹھیک ہے, ہم یہاں پہ جو ہے وہ سمپل ایسوسیشن ہی یوز کریں. یہ دیکھیں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کسٹمر آئی ڈی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ وش لسٹ ہے, فیڈ بیک ہے, آئٹم ہے, یہ ساری کسٹمر آئی ڈیز کو یوز کریں. اور کسٹمر آئی ڈی کہاں پہ ہے؟ یہ یوزر کے اندر ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ اس کلاس کے آبجیکٹ کی ایک خاص پراپرٹی کو یوز کریں کسٹمر آئی ڈی کو. تو اس کا مطلب ہے یہ سمپل ایسوسیشن ہے اور یہ ون وے ایسوسیشن ہے یعنی کہ ایک ہی وش لسٹ جو ہے وہ اس کو یوز کریے. اسی طرح سے فیڈ بیک میں بھی ہم کسٹمر آئی ڈی کو یوز کریں. یہ جو ہم نے سافٹ ویئر بنایا تھا نا ویژوئل اسٹوڈیو استعمال کیا اس کے اندر جو ہے وہ ایسوسیشن اس طریقے سے شو کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایگریگیشن اور کمپوزیشن بھی ایسوسیشن ہوتی ہے, ان کی ایسوسیشن ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ آئٹم کا ٹیبل ہے. آئٹم کا ٹیبل جو ہے وہ کیٹیگری یوز کر رہا ہے. وہ کیٹیگری کہاں سے یوز کر رہا ہے؟ اس سے یوز کر رہا ہے. تو یہ سمپل ایسوسیشن ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ یہ آئٹم آئی ڈی جو ہے آئٹم کا جو ٹیبل ہے وہ کیٹیگری کی پراپرٹی کو یوز کر رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ پبلک ہے. یہ سمپل ایسوسیشن ہے. دوسری چیز دوسری ایسوسیشن آبجیکٹ ایسوسیشن کی ہی میں بات کروں. یہ آبجیکٹ ایسوسیشن ہو رہی ہے. دوسری ایسوسیشن ہوتی ہے ایگریگیشن. ایگریگیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ایگریگیشن ویکر ایسوسیشن ہوتی ہے یعنی کہ ایک آبجیکٹ دوسرے آبجیکٹ کے بغیر ایگزسٹ کر سکتا ہے, اس کو ایگریگیشن کہتے ہیں. اور کمپوزیشن ہوتی ہے اسٹرانگ ایسوسیشن یعنی کہ جب ایک جو ہے
ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बगैर एग्जिस्ट ना करे तो उसको कहते हैं जो है कंपोजिशन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आप देख लीजिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले कंपोनेंट्स के ऊपर बात करते हैं। ये देखिए, ये एक आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा है, इस एक रेक्टेंगल को कहते हैं एंटिटी। एक रेक्टेंगल एंटिटी, दूसरी ये ऑर्डर की एंटिटी है। अब ये जो यूजर की एंटिटी है इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है, ये इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। आईडी हो गया, नेम, पासवर्ड, यूजर टाइप, एड्रेस, ये इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हो गए। इनमें से ये एट्रीब्यूट जो अंडरलाइन किया हुआ, इसका मतलब है ये प्राइमरी की है। ये एट्रीब्यूट प्राइमरी की है, यूनिक की है, जिसके जरिए आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह से एक दूसरी एंटिटी है, ऑर्डर्स की एंटिटी है, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें भी ये आईडी उसका यूनिक आइडेंटिफाइड है, यानी कि ये प्राइमरी की है। अकॉर्डिंग टू रूल्स एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के बगैर, रिलेशनशिप के बगैर इंटरेक्ट नहीं कर सकती। ये जो डायमंड में आपको नजर आ रहा है ना, इसको कहते हैं रिलेशनशिप। ये देखें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ये डायग्राम जो है वो डिफरेंट हमारी एप्लीकेशन में जो भी एंटिटीज यूज होंगे उनके रिलेशनशिप को शो कर रही है। ये एक एंटिटी ऑर्डर हो गई और ये जो है ये रिलेशनशिप है डू, यानी कि यूजर जो है वो ऑर्डर कर सकता है। अब ये वन टू, ये स्टैटिक का मतलब होता है मैनी, वन टू मैनी। वन टू मैनी का क्या मतलब होता है, यानी कि एक यूजर कितने ऑर्डर प्लेस कर सकता है। एक यूजर एक से ज्यादा कर सकता है तो ये वन टू मैनी का हो गया। इसी तरह से यूजर जो है एक से ज्यादा आइटम्स देख सकता है, उस पर काम कर सकता है। इसी तरह से यूजर जो है वो विश लिस्ट में भी एक से ज्यादा आइटम्स को रख सकता है। इसी तरह से यूजर मल्टीपल विश लिस्ट भी बना सकता है। एक दफा विश लिस्ट बनाई, फिर उसने जो है उसको डिलीट कर दिया, दोबारा बना सकता है। ठीक है। पेमेंट भी मुख्तलिफ तरीकों से कर सकता है। आज वो कैश ऑन डिलीवरी कर रहा है, कल वो कैश ऑन और क्रेडिट कार्ड करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ठीक है। ये वन टू मैनी के रिलेशनशिप है। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी, उनके दरमियान में रिलेशनशिप जो है वो डू का है और ये डायमंड साइड से शो किया गया। और ये वन टू मैनी यानी कि ये कोऑर्डिनैलिटी बता रही है कि एक यूजर कितनी पेमेंट्स कर सकता है। इसी तरह से एक यूजर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट फीडबैक अपना प्रोवाइड कर सकता है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है जी। ये आ गई डेटाबेस डायग्राम। डेटाबेस डायग्राम में आप देख लें कि डेटाबेस जो है वो हमने यूज किया है MS SQL सर्वर। विजुअल स्टूडियो 2010 के अंदर ये फैसिलिटी है कि वहाँ पे आप डेटाबेस भी डिज़ाइन कर सकते हैं और वो क्लासेस भी बना सकते हैं। जो मैंने पिछली डायग्राम बनाई थी क्लास डायग्राम, वो भी मैंने विजुअल स्टूडियो 2010 में बनाई थी। डेटाबेस डायग्राम भी विजुअल स्टूडियो 2010 में बनाई थी। और ERD जो है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, वो मैंने पेंट में बनाई थी। ये हमारी डिफरेंट टेबल्स हैं। ये डिफरेंट टेबल्स जो है आपस में इंटरेक्ट करें। अब ये देखें, ये जो की है ना प्राइमरी की, इसको समझ लें आप एक, और ये जो इन्फिनिटी का सिंबल है इसको समझ लें मैनी। तो ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। यूजर सप्लाइड आइटम्स और विश लिस्ट, फीडबैक, इनके साथ सारों के साथ वन टू मैनी का। ये देखो, ये भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप, ये भी वन टू मैनी का है। यहाँ पे वो की नजर नहीं आ रही, लेकिन ये वन टू मैनी का है। ठीक है। इसी तरह से ये भी वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। यहाँ पे भी डिफरेंट टेबल है, उनके दरमियान में आपस में हम रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। ये प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है। यूजर इंटरफेस है। टूल जो हमने यूज किए, टूल जो है वो VS स्टूडियो, माइक्रोसॉफ्ट VS स्टूडियो यूज किया है, ASP.NET फ्रेमवर्क यूज किया है, C# लैंग्वेज यूज की है, MS SQL सर्वर यूज किया डेटाबेस के लिए, MS ऑफिस यूज किया है स्लाइड क्रिएट करने के लिए और डॉक्यूमेंटेशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा। मजीद मेरी वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी ट्यूटोरियल्स को किस तरह से मजीद इम्प्रूव कर सकूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।